بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کے سامنے غزوہ احد کے شہداء، شہید ملت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ غزوہ احد۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ گیسوئے تابدار کو اور بھی تابدار کر، ہوش و خرد شکار کر، قلب و نظر شکار کر۔ ترکوں کا جس نے دامن ہیروں سے بھر دیا تھا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ درد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ ناظرین، حضرت مصعب بن عمیر نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان تھے۔ آپ کے والد کا نام عمیر تھا۔ چونکہ کھاتے پیتے اور مالدار تھے، اس لیے اپنے لاڈلے بیٹے کو اچھے سے اچھا کھلاتے، اچھے سے اچھا پہناتے، بہترین تیل اور عطر استعمال کرنے کو دیتے۔ جس وقت مصعب بن عمیر زرق برق لباس میں عطر اور تیل لگائے ہوئے کسی طرف نکلتے تو راستے مہک جاتے، یعنی راستہ مہک جاتا اور لوگ آپ کو دیر تک دیکھتے رہتے۔ گھر گھر ان کے حسن و جمال کا چرچا تھا کہ مصعب بن عمیر کو ان کے ماں باپ کس لاڈ پیار سے پال رہے تھے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مکے میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین نہیں، مکے میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین نہیں، مصعب سے زیادہ کوئی کھاتا پیتا اور اچھا کپڑا پہننے والا نہیں، اور ان سے زیادہ لاڈ پیار سے کوئی نہیں پالا گیا۔ اس خوبصورتی کے ساتھ مالدار باپ کے شوقین بیٹے ہونے کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا۔ مسلمان ہوئے تو اسلام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بہت بلند کیا، لیکن اسلام میں ان کے حسن و جمال، زیب و زینت اور مال کی وجہ سے بڑائی حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی بنیاد پر اسلام قبول کرنے کے بعد جو تکلیفیں اور مصیبتیں آپ پر پڑیں، ان کی وجہ سے سارا حسن ختم ہو گیا اور آپ ماں باپ کے اس لاڈ پیار سے بھی محروم ہو گئے جو اس سے پہلے حاصل تھا۔ اسلام میں آپ کا مرتبہ آپ کی ان خوبیوں کی بنا پر اونچا ہوا جو اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ مصعب بن عمیر نے اللہ اور رسول کی مرضی حاصل کرنے کی دھن میں نہ تو اچھے کھانے کی پرواہ کی، نہ اچھا پہننے کی، اور نہ عطر و تیل کی، جن کی بدولت ان کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے تھے۔ اللہ کے نزدیک بزرگ وہ ہے جو تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ